الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها محترم مکرم علماء و مشائخ کرام بزرگان محترم عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر اس مجلس مبارک میں تشریف لانے والے بزرگوں بھائیوں اور دوستوں صحیح بخاری شریف کی آخری باب اور آخری حدیث پاک کے الفاظ آپ نے سماعت فرمائے ہیں میں ابتداً کچھ باتیں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی گوش گزار کروں اور وہ بھی نہایت اختصار سے تفسیر کی گنجائش بالکل نہیں ہے بلکہ کسی ایک بات کی بھی اس وقت میں مکمل وضاحت میرے لیے ممکن نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مہربانی اور احسان سے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین کے بارے میں یہ 3 خصوصیات ہیں پہلی خصوصیت یہ کہ جس نبی پر یہ دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس نبی کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی اور اسی طرح
جو نازل کیا ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہو یا احادیث مبارکہ کی صورت میں ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ رب العزت نے لی ہے، قرآن مجید کی بھی اور احادیث مبارکہ کی بھی۔ اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید بھی محفوظ ہے اور اللہ کی رحمت سے حدیث پاک کا ذخیرہ بھی محفوظ ہے۔ اور یہ حفاظت کا انتظام اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا کیا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، جنہیں ہزاروں احادیث نبی علیہ السلام کی یاد تھیں اور قرآن مجید بھی یاد تھا۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جتنے بھی محدثین رحمہم اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں یا کتابوں میں ان کا تذکرہ منقول ہے، وہ تمام محدثین رحمہم اللہ پہلے قرآن مجید کے حافظ تھے، اس کے بعد حدیث کے حافظ تھے۔ گویا قرآن مجید کے حفظ کا سلسلہ بھی قرنن بعد قرنن آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ بالکل اسی طرح احادیث پاک کا بھی سلسلہ حفظ کا، یاداشت کا، یہ صحابہ کرام سے لے کے آج تک قائم ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی نہیں، پورا صحیح ستہ یاد ہے، مسند امام احمد یاد ہے، معاجم ثلاثہ جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ یاد ہے۔ آج بھی ایسے خوش نصیب لوگ موجود ہیں۔ قرآن مجید ہی نہیں، جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جو ہزاروں احادیث نبی علیہ السلام کی بیان کیا کرتے تھے، بلکہ مروان نے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حفظ کا امتحان لیا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القرآن میں ذکر کیا ہے کہ مروان نے اپنا ایک کاتب پردے کے پیچھے بٹھا دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ہم نبی علیہ السلام کی احادیث آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ راوی کا بیان ہے کہ فحدث ابو ہریرہ احادیث کثیرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی احادیث بیان کی۔ اب احادیث کثیرہ 10-20 تو نہیں نا، بہت سی احادیث سنائی۔ مجلس برخاست ہو گئی، وقت گزر گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مروان نے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے التماس کی کہ آپ وہ احادیث ہمیں سنائیں، بڑی پیاری اور بڑی ہی سبق آموز روایات تھیں، ہم وہ آپ سے دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ وہ تمام احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا دی
نہ ترتیب میں فرق آیا نہ الفاظ میں فرق آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ان سے بھی ہزاروں احادیث منقول۔ ان کے حفظ کا عالم یہ تھا کہ ایک مجلس میں شاعر نے شعر کہہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی ان کو یاد کر لیا۔ شاعر شعر پڑھ رہا ہے، یہ سن رہے ہیں، 70 شعر سنے، مشاعرہ ختم ہوا، فرمانے لگے سارے شعر مجھ سے سن۔ یہ حفظ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ سلسلہ پیچھے حضرات تابعین میں آتا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نابینے تھے، قتادہ نہیں نابینے تھے رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد، اللہ اکبر کبیرہ، ابن ابی عروبہ سے کہتے ہیں مصحف قرآن مجید کو، قرآن مجید انہوں نے پکڑا اور سورۃ بقرہ سنا دی، کوئی غلطی نہ کی۔ کہنے لگے کہ جس طرح مجھے سورۃ بقرہ یاد ہے، بالکل اسی طرح صحیفہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجھے یاد ہے، قرآن ہی کی طرح۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پوچھ لیا، او اندھے اتنی باتیں تم کرتے ہو، کچھ یاد بھی ہے، میری باتیں یاد بھی ہیں؟ فرمانے لگے ہاں استاد محترم، فلاں دن فلاں علاقے کے لوگ آئے تھے، آپ سے انہوں نے یہ اور یہ مسئلہ پوچھا تھا، اس کا جواب آپ نے یہ دیا تھا، پھر انہوں نے یہ پوچھا، آپ نے اس کا جواب یہ دیا تھا، اسی دوران میں نے بھی ایک سوال کیا، اس کا جواب بھی تم نے یہ دیا تھا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے اور فرمانے لگے کندھا پکڑ کے، او نابینے، تم نے تو مجھ کو نچوڑ ہی لیا ہے، کسی اور استاد کے پاس چلو جاؤ۔ یہ نابینے ہیں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تابعین میں اگرچہ صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن حفظ و ضبط کے اعتبار سے وہ پہاڑ تھا۔ شام بن عبد الملک نے ان کا امتحان لیا، ان کے حفظ کو۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے احادیث سنی، اور اپنے کاتب کو کہا کہ جو احادیث زہری بیان کرے وہ لکھتے چلے جانا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 400 احادیث بیان کی، اور 400 احادیث کاتب لکھتا چلا گیا۔ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد شام نے دوبارہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ وہ جو ہم نے آپ کی احادیث لکھی تھی، ہم نالائکوں سے وہ گم ہو گئی ہیں، کہانی بنائی اس نے، آپ مہربانی کریں وہ احادیث ہمیں دوبارہ لکھوا دیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایات اسی ترتیب کے ساتھ 400 کی 400 لکھوا دی، جس ترتیب کے ساتھ پہلے ایک مہینہ بیان کی تھی، نہ ترتیب بدلی، نہ ان کے الفاظ میں ایک تقدیم اور تاخیر ہوئی۔ اس دین کی حفاظت جس مالک نے کی ہے، اس مالک نے اپنے بندوں کو ایسا حفظ اور ایسا ضبط دیا ہے کہ جن کو قرآن مجید ہی نہیں بلکہ ہزاروں احادیث ان کو ازبر تھی۔ محدثین رحمہ اللہ میں امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام علی ابن مدینی، امام اسحاق ابن راہویہ ہے۔ اللہ اکبر، کس کس کا نام لوں؟ یہ تمام حفظ و ضبط کے پہاڑ تھے۔ امام ابو زرع کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ جب وہ بازار میں نکلتے تھے اپنے کانوں میں روئی لے لیتے تھے۔ کیوں؟ کہ جو بات بھی کانوں میں پڑے گی وہ یاد ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں 50 سال سے میں نے جو احادیث لکھی ہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس جلد میں ہے، کس صفحے میں ہے، صفحے کی کس سطر میں۔ جب سے انہیں لکھا ہے میں نے دوبارہ ان کی مراجعت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اتنا حفظ و ضبط عطا فرمایا۔ بہت سی داستانیں ان کے حوالے سے، امام ابو زرع کے بارے میں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اسی طرح دوسرے محدثین رحمہم، کن کن کا ذکر کرو، وقت نہیں ہے۔ اور انہی میں سے ایک اس عظیم الشان کتاب کے مرتب مدون حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے ہی امتیازات سے، ان کو بھی اور ان کی کتاب کو بھی بہت سے امتیازات سے نوازا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام اسماعیل تھے۔ یہ بڑے صالح اور نیک انسان تھے۔ حضرت امام مالک کے شاگرد تھے، حماد بن سلمہ کے شاگرد تھے امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر میں اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات میں امام اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے، امام بخاری کے استاد والد۔ نیساپور میں ابو حفص احمد بن حفص تھے، ان کا سکہ چلتا تھا، فتویٰ چلتا تھا بخارا میں اور نیساپور میں۔ علماء جانتے ہیں کہ ابو حفص کبیر کے نام سے وہ معروف ہے، اور انہوں نے جامع سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا سماع امام اسماعیل کی منقولہ کتاب جامع سفیان سے کیا۔ کیا مطلب؟ کہ امام اسماعیل بھی محدث تھے، ان کے پاس محدثین کی کتب کا ذخیرہ موجود تھا، اور امام ابو حفص نے امام اسماعیل سے یہ کتاب لے کے اس کتاب کا سماع کیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا سماع آگے پھر کرتے ہیں نقل کر کے اپنی کتاب سے، از خود اس کو نقل کیا ہے، اور اس کتاب کی قرأت، اس کا سماع حلقہ تلمذ میں ہو رہا ہے۔ طالب علم بیٹھے اور وہ کتاب کا سماع ہو رہا ہے۔ اب کتاب پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بول پڑے، فرمانے لگے یہاں ابو زبیر صحیح نہیں ہے، آپ اپنے اصل نسخے کی طرف مراجعت کریں، اصل نسخے کی طرف مراجعت کریں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری بات زبانی کہتے ہیں، گویا انہوں نے جامع سفیان کا سماع اس سے پہلے کر چکے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ نہیں گرتا یار، آپ کہنے دیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اپنی کتاب کی اصل کی کتاب مراجعت کریں، جو آپ کا جو یہ نسخہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے پھر پڑھا، مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ٹوک دیا کہ یہ ابو زبیر صحیح نہیں ہے۔ احمد بن حفص پوچھتے ہیں کہ پھر صحیح کیا ہے؟
امام صاحب دلیل دیتے ہیں کہ صحیح زبیر بن عدی ہے، ابو زبیر نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ فرمانے لگے 11 سال۔ بات سمجھے؟ 11 سال عمر۔ اور اسماعیل رحمت اللہ علیہ انہوں نے اسی احمد بن حفص سے کہا تھا آخری دنوں میں، آخری لمحات میں، بڑا اچھا تعلق تھا ان دونوں کے مابین، کہ میری کمائی میں حرام مال تو کجا کوئی مشتبہ مال بھی نہیں۔ سوچیے ذرا جو بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کہتے ہیں، حرام مال تو کجا ایک درہم حرام مال کا نہیں، بلکہ مشتبہ ایک درہم بھی میرا نہیں۔ اب جس باپ کی حلال کمائی کا بیٹا کھائے گا وہ کس باب عروج تک پہنچے گا؟ آج ہمارے اندر جتنی کجییں اور جتنی کوتاہیاں ہیں اس کی بنیاد یہی حرام مال ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں انبیاء کو یہ فرمایا ہے، وہاں اہل ایمان کو بھی یہ فرمایا ہے کہ اللہ والو حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو۔ حلال چیزیں کتنی ہیں وہ حرام سے زیادہ ہے، شمار کریں تو حلال سے حرام سے زیادہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف لپکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بھئی ان مدارس کو تعاون کرنے والے اور پیسہ دینے والے وہ کون ہیں؟ آپ حضرات ہی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہماری کمائی کیسی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آج کوئی مولانا ثناء اللہ نہیں بنتا، کوئی ابراہیم سیال کوٹی نہیں بنتا، کوئی عبداللہ استاد اساتذہ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ وہ نہیں بنتا، حافظ عبداللہ روپڑی نہیں بنتا۔ آج آپ کا یہ شکوہ ہے، تو مدارس پر شکوہ کرنے سے پہلے خود آپ بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم کما کے مدارس کو دیتے ہیں وہ کیا ہے۔ جب آپ حلال کما کے مدارس کو دیں گے، طالب علم وہ کھائیں گے، تو پھر ان میں وہ بھی ہوں گے جو امام مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کی جگہ لینے والا ہو۔ ہمارے اندر جو بنیادی کمزوری ہے اس کا تو ہم احساس ہی نہیں کرتے۔ خیر، تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد کہنے لگے کہ میرے مال میں ایک درہم بھی حلال تو کجا مشتبہ بھی نہیں۔ یہی احمد بن حفص اب اور دیکھیے، خواب دیکھتے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی اور پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی، وہ رو رہی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مت رو، ابھی میری سنت قائم ہے، اس وقت رونا جب میری سنت ضائع ہو جائے، جب میری سنت ضائع ہوگی اس وقت رونا، اب تو میری سنتیں محفوظ ہیں۔ احمد بن حفص کہنے لگے کہ میں پریشان ہو گیا اس خواب کو سن کے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مجھے کوئی نہ ملا، تو میں امام اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اس خواب کی تعبیر بتلا۔ تو امام اسماعیل نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر بالکل واضح ہے کہ آپ کا جو فرمانا ہے کہ ابھی نہ رو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت، اس کی احیاء اور اس کا دوام ابھی الحمدللہ قائم ہے، اور اسماعیل کا بیٹا تو اس سنت کی آبیاری کرنے والا ایسا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی اس سے بے لحاظ نہیں ہوگا۔ ابھی تو یہ سنت زندہ رہے گی۔ اس وقت رونا جس وقت اس سنت کے خلاف
اہل الرائے ہو یا دیگر اہل بدعت ہو، ان کا دور دورہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گھرانہ کیا تھا؟ اہل علم کا گھرانہ تھا، اور والدہ بھی انتہائی نیک۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کی بینائی ضائع ہو گئی تھی، رونے لگے، باپ فوت ہو گئے، بچپن ہی میں یتیم ہو گئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ والدہ روتی ہے کہ میں یتیم بچے کو کہاں اٹھائی تھی، اور وہ بھی یتیم بچہ جس کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب ان کو کچھ دنوں کے بعد ان کی دعاؤں کی نتیجے میں خواب آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندی، اللہ نے تیری دعائیں قبول کر لی اور تیرے بیٹے کی آنکھ بحال کر دی، نظر بحال کر دی۔ خواب سے بیدار ہوتی ہے تو بیٹے کو دیکھتی ہے چارپائی پر لیٹا ہوا اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو بینائی چھیننے پر قادر ہے وہ بحال کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس کے کئی واقعات ہیں، بلکہ یہ امام بخاری کے ساتھ زندگی میں 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک بار نہیں، ایک بچپن میں اور ایک اس دور میں جس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کے مشغلے میں مصروف تھے۔ 2 دفعہ ایسے امام صاحب سے ہوئے، اور دونوں دفعہ اللہ جلال نے ان کی بینائی کو بحال کیا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، کتابوں میں موجود نہیں، لیکن ایک غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کی بشارت۔ امام بخاری نے جو کچھ خدمت سر انجام دی ہے وہ تو اس دین سے وابستہ ہے جو دین اللہ جلال نے حضرت محمد رسول اللہ پر نازل کیا۔ تو یہ خواب تو نبی علیہ السلام کے ذریعے ہونا چاہیے تھا، حضرت ابراہیم کے ذریعے کیوں، نبی علیہ السلام کے ذریعے کیوں نہیں؟ اصل مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ بیٹے کی نظر کی بحالی کی بشارت تھی، بلکہ اس کے ساتھ 2 باتوں کی اشارہ اور بھی تھا کہ یہ جس کے بارے میں تم فکر مند ہو یہ عنقریب اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرے گا جس کی بنیاد ابراہیم نے رکھی ہے۔ اور کیا ہوا بھی اسی طرح، اور دوسری بات یہ کہ اس بیٹے کے بارے میں تو فکر مند ہے، یہ بیٹا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے بام عروج تک پہنچائے گا کہ کوئی بھی اس کے بعد آنے والا اس کی خدمات سے بے نیاز نہیں ہوگا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی ابراہیم سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہودی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ابراہیمی، عیسائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، مشرکین مکہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، لیکن اللہ ذو الجلال نے تینوں کی تردید کی۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ مشرک تھا، نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، بلکہ ابراہیم یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ تو جس طرح بعد والے سارے خود نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ ملت ابراہیم کی پیروی کیا ہے؟ توحید کی پیروی، اللہ کے ساتھ اخلاص کی پیروی۔ ہر ایک سے کٹنا ابراہیم علیہ السلام نے گوارا کر لیا، لیکن اللہ سے جدائی برداشت نہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہر حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کہا، اور اس میں سرے منہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے توقف، عمل نہ کرنا تو کجا رہا، توقف تک نہ کیا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ نے آزمایا ہے ابراہیم، دوست کو آزماتے ہیں، والدین اولاد کو آزماتے ہیں، اساتذہ شاگردوں کو آزماتے ہیں، اور یہاں تو رب العالمین نے ابراہیم کو آزمایا، اور رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم اپنے وعدے پر اور اپنی اس امتحان پر ثابت قدم رہا۔ ابراہیم نے جو کہا سچ کر، حتیٰ کہ خواب میں بیٹا، کیا کہوں کتنی باتیں کہ وہ خواب بیٹے کی ولادت کا مسئلہ ہو، بیٹے کو وہاں سے اٹھا کے شام سے بے آب و گیا جنگل میں چھوڑنے کا مسئلہ ہو، یا بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب کے ذریعے آزمائش کا مسئلہ ہو، ابراہیم علیہ السلام نے بال برابر بھی اس میں توقف نہیں کیا اور نہ ہی کوئی شکوہ کیا اس بارے۔ علماء سے سنتے رہتے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بشارت دے کے اشارہ کر دیا، اور واقعی ایسا ہے کہ صحیح بخاری کے بعد آج تک کوئی اس سے بے نیاز نہیں، بلکہ امام محمد بن یوسف فربری جو اس کتاب کے راوی ہیں، انہی کے واسطے سے بیٹے نے سند پڑھی ہے، ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کا سماع 90,000 شاگردوں نے کی ہے۔ سوچئے ذرا، 90,000 شاگردوں نے اس کتاب کا سماع خود امام بخاری سے کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ 90,000 یار کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، آج ہمیں تعجب نظر آتا ہے۔ آپ نے اشتہار دی ہے نا مولانا صاحب، لوگوں کو دعوتیں انفرادی طور پر بھی دی ہے، کتنے حاضرین ہیں آپ کی نگاہوں میں؟ لیکن وہ علم کا دور تھا، امام بخاری بغداد آتے ہیں، بغداد میں ان سے التماس کی جاتی ہے کہ کل آپ ظہر کی نماز کے بعد حدیث کا سماع کریں۔ خطیب نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ اگلے روز امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درس کا اہتمام کیا تو اس درس میں 20,000 آسانی تھے۔ کوئی اشتہار نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، یہ صرف جامع مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ کل بخاری حدیث کا سماع کریں گے رحمت اللہ علیہ، تو 20,000 ایک مجلس میں ہے۔ تو بعد میں اگر امام بخاری سے اس طرح 35 سے لے کے 56 تک امام بخاری سے سماع کرنے والے اگر 90,000 ہیں تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ محدثین رحمہ اللہ کے تذکرے پڑھ کے دیکھیں، امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مجلس میں 30,000 آدمی تھے۔ ابو مسلم خنجی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ذابی نے لکھا ہے 40,000 افراد تھے۔ آج کل تو اشتہار دے کے پروپیگنڈا کر کے اعلان کر کے کھپ جاتے ہیں، 10,000 بھی آدمی نہیں ہوتا، وہاں ہزاروں کی تعداد۔ وہ علم کا دور تھا اور علم کے شناوروں کا دور تھا، آج تو علم کا دور نہیں ہے، یتیمی کا دور ہے۔ علم کی قدر ہے کہاں، بالخصوص دین کے علم کی۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ اللہ ذوالجلال نے جن کے دلوں میں اس کی قدر ڈالی ہے وہ الحمدللہ اس کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ اللہ کا الہی انتظام ہے، جس کو اللہ ذوالجلال اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے الحمدللہ۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا سماع کرنے والے امام صاحب سے 90,000 تھے، اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک آپ اندازہ کریں کوئی مدرسہ ایسا ہے جس میں صحیح بخاری نہیں پڑھائی جاتی۔ بلکہ اگر میں عرض کروں تو اس مدرسے کو تو چندہ نہیں دیا جاتا جس میں صحیح بخاری پڑھائی نہ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں تو صحیح بخاری پڑھائی نہیں جاتی، چندہ نہیں دیتے آپ لوگ کہ بخاری شریف نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ بخاری کی عزت اور بخاری کی تقریر ہر مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کو پڑھنے کے بارے میں
قرآن مجید کے بعد دین کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ صحیح بخاری ہے۔ آپ اندازہ کریں المحرر کے مصنف جو بہت بڑے مفسر ہیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے دو بڑے ماخذ ہیں، ایک ابن العربی ہے اور ایک المحرر کے مصنف ابن عطیہ ہیں رحمہ اللہ۔ امام قرطبی تفسیر کا مطالعہ کرنے والے یہ جائزہ لیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ دو بڑے ماخذ ہیں ان کے، اور ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، لکھا ہے علماء نے، زابی نے بھی اور دوسرے حضرات نے بھی، کہ انہوں نے صحیح بخاری کی تلاوت، صحیح بخاری کی قرات 700 مرتبہ کی تھی۔ آج ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری، پڑھنے کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتے طالب علم، آتی نہیں نا یار، کیا دکھ کا اظہار کرو، آتی ہمیں ہے نہیں، واقعتاً نہیں آتی، اسی لیے نہیں آتی کہ مدارس میں جب طالب علموں کو انعامات دینے کی باری آتی ہے تو بخاری شریف ان کو مترجم دی جاتی ہے۔ ہم سب ہے حقیقت یا نہیں؟ ہم خود گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ترجمے کے بغیر بخاری آتی نہیں، کیا بڑھایا ہے ہم نے؟ انعام دیتے ہوئے ہی ہم اپنی حیثیت بتلا دیتے ہیں کہ ہماری حیثیت اور ہمارے طالب علموں کی حیثیت ہے، لیکن جو امام تھے انہوں نے جناب ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ 700 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی۔ امام یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ قاموس کے مصنف ہیں، اب لغت کے امام ہیں، لسان العرب جس کی اصل ہے، یعنی لسان العرب کے بعد اس کا مقام ہے، جس کی شرح پھر علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کی قاموس کی۔ امام یعقوب فیروز آبادی نے 50 مرتبہ صحیح بخاری کی تلاوت کی، ان کو الفاظ کے معنی نہیں آتے تھے، ان کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کے الفاظ، اس کے معانی اور اس کے مطابق کو سمجھنے کے لیے، امام بخاری کے استنباط کو اور ان کے استخراج کو سمجھنے کے لیے امام یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 50 مرتبہ پڑھا۔ بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اس کو 260 مرتبہ پڑھا، اور یہ ساری باتیں فارس الفہارس میں علامہ قطانی نے ذکر کی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ فارس الفہارس میں علامہ قطانی نے بہت سے باقی محدثین کا بھی ذکر کیا ہے، جنہوں نے جناب کسی نے 550 مرتبہ، کسی نے 90 مرتبہ، کسی نے 200 مرتبہ صحیح بخاری کو پڑھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ یہ ابھی قریبی دور میں ہمارے یہ اپوڑا خٹک کا مدرسہ ہے، علماء دیوبند کا، الحق ان کا معنی نکلتا ہے، انہوں نے لکھا ایک دفعہ کہ ہمارے ہاں بخاری شریف کا سبق اس وقت ہوتا ہے جس وقت پہلے ہم صحیح بخاری کا ختم کرتے ہیں۔ 1100 طالب علم ہے صحیح بخاری کا درس لینے والے دورے میں، ہر طالب علم کو ایک صفحہ دے دیا جاتا ہے، پڑھو۔ اب ایک صفحہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ میں پڑھا جائے گا، گویا 5 سے 7 منٹ میں روزانہ پہلے بخاری شریف ختم ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے، پھر بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے۔ کوئی اور کتاب ہے اس طرح جس کی مثال دی جا سکے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ ذو الجلال نے امام بخاری کو اور امام صحیح ان کی اس کتاب کو عطا فرمایا ہے، جن امتیازات سے نوازا ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے حفظ کا عالم یہ تھا کہ جس چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے،
ایک بار نہیں، کئی مرتبہ امام محمد بن سلام بیکندی رحمت اللہ علیہ، یہ نیسا پور کے بہت بڑے محدث تھے، امام اسحاق بن راہویہ کے معاصر ہیں اور امام بخاری کے دونوں استاد ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ امام محمد بن سلام بیکندی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کا مسودہ امام بخاری کو دیا اور کہا کہ بخاری میری اس کتاب کو دیکھ لو، اس میں جو روایت صحیح ہو اس پر نشان لگا دو اور جو صحیح نہیں ہے اس پر نشان نہ لگاؤ۔ مسودہ جمع کس نے کیا ہے؟ استاد نے۔ استاد صحیح احادیث کی رہنمائی لے رہا ہے کس سے؟ سوچئے ذرا، کس سے؟ شاگرد سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ محمد بن سلام بیکندی وہ ہیں جن کے انسان ہی شاگرد نہیں تھے، جن بھی شاگرد تھے، بلکہ جنوں کے ایک طالب علم نے آ کے کہا تھا کہ حضرت استاد آپ کی مدرسوں میں جتنے طالب علم انسان ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہم ہوتے ہیں۔ امام یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فی نیسابور کنزان، نیسابور میں دو خزانے ہیں، احداہما محمد بن سلام والثانی اسحاق بن راہویہ، ایک اسحاق بن راہویہ ہیں اور دوسرے محمد بن سلام بیکندی، یہ بھی محمد بن سلام بیکندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب شاگرد سے کہہ رہے ہیں نشان لگا دو، انہوں نے سارا مسودہ دیکھا اور نشان لگا دیا۔ سلیم بن مجاہد آئے، ان کی کتاب کو دیکھا، نشان لگے ہوئے۔ حضرت صاحب یہ نشان کس نے لگائے؟ یہ نشان زدہ کیا روایات کا کیا مطلب ہے؟ کس نے لگائے؟ اور اوپر لکھا ہوا انہوں نے بعد میں لکھ دیا، رضی الفتح لم یرض الفتح۔ اس روایت پر فتح جوان، وہ جوان وہ راضی ہے، اس پر وہ جوان راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ استاد لکھتا ہے اس قلم زد کی ہوئی روایات کہ اس پر استاد راضی ہے اور اس پر نوجوان راضی ہے اور اس پر فلاں نوجوان راضی نہیں ہے۔ سلیم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے فتح؟ کہنے لگے کہ وہ محمد بن اسماعیل بخاری ہے جس جیسا تو نے کسی کو نہیں دیکھا، جس جیسا تو نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری کا مقام کیا ہے۔ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جتنے اساتذہ سے پڑھا ہے خود فرماتے 1080 اساتذہ سے میں نے حدیث پڑھی، 1080 اساتذہ سے، اور ان 1080 میں ان کے علم و فضل کا جو روب اور دبدبہ میرے قلب و فکر پر ہے وہ صرف امام علی بن مدینی ہے، وہ صرف علی بن مدینی۔ اب امام احمد بھی استاد ہے، یحییٰ بن معین بھی استاد ہے، محمد بن بشار بھی استاد ہے، اسحاق بن راہویہ استاد ہے، قتیبہ رحمت اللہ علیہ وہ استاد ہے، یہ کبار محدثین سب استاد ہیں۔ لیکن اب امام احمد کا تو آپ نے نام لیا، سنا، علی بن مدینی کا نام تو ہمیں آتا ہی نہیں، لیکن امام صاحب کہتے ہیں ان کے علم کا روب میرے دل پر ہے۔ کسی نے کہا امام علی بن مدینی سے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ امام بخاری آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو پتہ ہے علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ دا قولہ فإنہ لم یرا مثلہ، اس کی بات جانے دو، اس نے اپنے جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اب دیکھیے 1080 میں سے ایک کا نام اور جس کا نام لیا ہے اس کا تاثر کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَا مِثْلَهُ،
کہ اس جیسا تو اس کی آنکھوں نے خود آپ نہیں دیکھا۔ محدثین نے حافظ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر والدرر میں سلسلہ الحفاظ کا تذکرہ کیا۔ حافظ اسماعیل وہ کہتے ہیں امام حاکم کہ میں نے اسماعیلی جیسا ابو بکر اسماعیلی جیسا کوئی نہیں، کسی کو نہیں دیکھا۔ حافظ اسماعیلی کہتے ہیں میں نے ابن خدیمہ اور امام نسائی جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ ابن خدیمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی اور احمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک شعبہ اور سفیان ثوری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے زہری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ زہری کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اور سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے سلسلہ حفاظ جو کہتے ہیں کہ لم نرى مثلہ، ہم نے اس جیسا نہیں دیکھا۔ یہ ہے امام بخاری۔ اور ابن خدیمہ نے کہا ہے رحمت اللہ علیہ ما رأیت تحت عدیم السماء ما رأیت تحت عدیم السماء مثل محمد بن اسماعیل البخاری، میں نے آسمان کی چھت کے نیچے محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ ابن خدیمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیر، کتنی باتیں کروں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ امام صاحب کا تذکرہ، لوگ کہتے ہیں امام بخاری محدثین کے مراتب ہیں۔ یہ کیا ہے جناب؟ یہ محدث ہے، یہ محدث ہے، یہ مسند ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الحجہ ہے، یہ کیا ہے؟ امیر المومنین ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ لیکن امام بخاری پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن رشید نے کہا ہے السنن الابین میں کہ امام بخاری امیر و امراء المحدثین ہیں۔ وہ امیر المومنین نہیں بلکہ امیر المومنین جتنے ہیں ان کے بھی یہ امیر ہیں، امیر و امراء المحدثین۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں کہہ دیا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردشبہ ابو عبداللہ الجوفی البخاری جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، فقہ حدیث میں دنیا کا امام وہ کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ کیوں کہا؟ بعض وہ ہیں جن کے امام امام حنیفہ ہیں، وہ ہیں جن کے امام مالک ہیں، بعض وہ ہیں جن کے امام احمد ہیں، بعض وہ ہیں جن کے امام شافعی ہیں، لیکن امام بخاری تو سب کا امام ہے۔ بلکہ علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ بخاری ایک کتاب ایسی ہے، شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جو بھی ہو، جب ان کے مذہب کی تائید صحیح بخاری سے مل جاتی ہے تو وہ پھولا نہیں سمجھتا کہ ہماری تائید تو صحیح بخاری سے ہو رہی ہے۔ بتلائیے ہوئے امام الدنیا یا نہ؟ سب کے امام ہوئے یا نہیں؟ سب فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی اور معیت روایت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس۔ جہاں جہاں انہوں نے کہا ہے وقت نہیں ساری باتیں کرنے کا۔ تو بہر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کی کتاب ایسی ہے کہ جس سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، وہ جس طرح خواب آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ صحیح بخاری جس کو امام صاحب نے مرتب کیا ہے، آپ جانتے ہیں، چھوڑتا ہوں ساری باتیں ورنہ اللہ اکبر کبیرہ خوابوں کی دنیا میں جاؤں تو بہت سی خوابیں آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں۔
لیکن وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا، نہ شبم نہ شب رستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہما دے آفتاب گویم. خوابوں کی دنیا میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، ورنہ اگر چاہوں تو پوری مجلس امام بخاری اور صحیح بخاری کے بارے میں خوابوں سے آپ کو سنا دوں اللہ کی توفیق سے. امام بخاری کے بارے میں اور صحیح بخاری کے بارے میں کہ دربار نبوی سے بھی اس کو کیا قبولیت حاصل ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ واحد کتاب ہے دنیا میں قرآن مجید کے بعد جس کو سونے کے پانی سے لکھا گیا. سونے کے پانی سے اتنی بڑی کتاب. یہ تو ایک جلد ہے، اتنی ہی بڑی دوسری جلد. قرآن مجید ہی نہیں، صحیح بخاری واحد کتاب ہے جس کو سونے کے پانی سے لکھا گیا. اور یہ واحد کتاب ہے کہ اس کی روایت جنات بھی کرتے ہیں، جنات بھی اس کی روایت کرتے ہیں. بلکہ علامہ شوقانی نے البدر الطالع میں لکھا ہے، شیخ عبدالغنی اپنے عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ شام کے جبال میں پہاڑوں میں مجھے ایک جن سی ملاقات ہوئی اور اس جن نے مجھے کہا کہ میں نے صحیح بخاری کا سوا امام بخاری سے کیا ہے، تم اگر مجھ سے سند لینا چاہتے ہو تو لے لو. اندازہ کیجیے کوئی اور کتاب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کتنی باتیں آپ سے عرض کروں. بلکہ علی بن حرب تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس کتاب کا سماع جنت میں خود امام بخاری سے کیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی مقبول کتاب. اللہ اکبر کبیرہ. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے ہو یا حضرت امام کے حوالے سے کسی ایک مجلس میں اس کی بات داستان مکمل نہیں ہو پاتی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں لکھا. بہت کچھ لکھنے کے باوجود وہ فرماتے ہیں اگر میں ساری باتیں نقل کروں تو میرے پاس جتنے کاغذ ہیں وہ ختم ہو جائے، جتنی سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن امام بخاری کے تذکرے ختم نہ ہو. یہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں مقدمہ فتح الباری. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کتاب کو جس طرح اس کی ابتدا کی ہے اور جس کا اس کی انتہا کی ہے، سچی بات ہے کہ اس کو سمجھنا بھی ایک اہل علم کا کام ہے، شما کہ بس کی بات نہیں. علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس ابواب پر کتابیں پہلے بھی موجود ہیں. کتاب الآثار موجود ہے، موطا موجود ہے، موطا ابن ابی ذئب موجود ہے، مصنف عبد الرزاق موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے، جو ابواب پر کتابیں ہیں. لیکن علامہ کشمیری ہے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس حسن اور جس سلیقے سے امام بخاری نے کتاب کے ابواب مرتب کیے ہیں اس کے مبادی بھی وہی ہے اور اس کے منتہی بھی وہی ہے. یعنی اس کی بنیاد رکھنے والے اس گہرائی سے وہ بھی وہی ہے اور اس کو بام عروج تک پہنچانے والے بھی امام بخاری ہے. کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہے ابواب کے بارے میں. یہی وجہ ہے کسی کتاب کے ابواب کی شروع نہیں لکھی گئی. علماء موجود ہے، کسی کتاب کے ابواب کی شروع نہیں لکھی گئی. اس کتاب کی احادیث کی شروع نہیں بلکہ اس کتاب کے ابواب کی بھی کم و بیش 14 کتابیں ہیں جو شرح علماء نے کی. صرف ابواب پہ مرتب. امام بخاری جو باب باندھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس میں گہرائی کیا ہے، اس میں گہرائی کیا ہے. اس پر مستقل علماء کرام کی کتابیں، سینکڑوں کتابیں ہیں حدیث کی ابواب پر مرتب. لیکن کسی کتاب کی تبویب پر تفسیر اس طرح کسی نے نہیں لکھی.
یہ بھی امتیاز ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب. اللہ اکبر کبھی. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ابتدا کسی نے کتاب الطہارت سے کی ہے، کسی نے اوقات جس طرح موطا اوقات نماز سے کی ہے، لیکن امام بخاری نے اس کتاب کی بنیاد ابتدا کتاب الوحی سے کی، بدر الوحی سے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد وحی پر ہے، آراء پر نہیں، فتووں پر نہیں، قیاس پر نہیں. ہمارے مذہب اور ہمارے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی الہی. جو اللہ نے نازل کیا وہ وحی کتاب اللہ کی شکل میں ہو یا وہ وحی حدیث مصطفی کی صورت میں ہو. ہمارا دین وحی الہی سے وابستہ ہے، اور ہدایت اور رہنمائی کا واحد ذریعہ یہ کیا ہے؟ وحی الہی. باقی ہر جگہ رکھنا ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا تھا ما من احد الا ماخوذ الا وهو ماخوذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذه الروضه. کوئی آدمی نہیں اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس قبر والے کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ہر بات قبول کی جائے گی. یہ کیوں؟ کہ یہ من جانب اللہ ہے. کسی کا فتویٰ من جانب اللہ نہیں ہے جب تک کہ وہ کیا کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز و جل، جب یہ نہ کہے. لیکن اس میں بھی پھر کیا کہتے ہیں؟ سوچئے ذرا، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. بات سمجھ لیں. فتویٰ دینے کے باوجود مفتی تھے نیچے کیا لکھتے ہیں؟ ھذا ما عندی، جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے، لیکن ثواب کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس. میں اس کے سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہوں، اس کے سمجھنے میں تفہیم میں خطا کر سکتا ہوں، لیکن جو بات اللہ نے کی ہے، اللہ کے رسول نے کی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ درست کیا ہے. اس لیے درست وہی ہے جو ما قال اللہ و قال الرسول. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا اس سے کی ہے تاکہ ہمیں بتلایا جائے کہ ہمارے دین کا ماخذ، ہمارے دین کی بنیاد وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے، کسی اور پر نہیں. پھر اس کے بعد کتاب الایمان ذکر کی ہے، پھر اس کے بعد کتاب الطہارہ ہے، کتاب الاذان ہے، کتاب الصلاۃ ہے. یہ پورا سلسلہ چلتا ہے، اور سلسلہ پورا چلنے کے بعد آخری کتاب لاتے ہیں کتاب الایمان، جس کی یہ آخری حدیث کتاب التوحید. کتاب الایمان میں ایمان کے اجزاء کیا ہے، کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے مطالبات کیا ہیں ایک مومن سے. یہ ساری باتیں کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر. لیکن اللہ کی وحدانیت اور توحید اس کا کوئی اشارہ وہاں نہیں کیا، وہاں کوئی اشارہ نہیں کیا. کتاب التوحید آخر میں لایا. اب یہاں یہ بھی دیکھیے، یہ اس لیے اللہ اکبر اشارہ کیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، ساری صحیح حدیث پر عمل کر لو، سارے دین کو قبول کر لو، لیکن یاد رکھو اگر توحید خالص نہیں ہے تو پھر یہ سارے اعمال ہوا منصورہ ہیں. آخر میں کیا لائے؟ کتاب التوحید اسی لیے لائے. جس طرح ابتدا کیا انما الاعمال بالنیات، کہ آگے اعمال جتنے بھی ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ ایمان ہے. حتیٰ کہ ایمان بھی آذان بھی نماز بھی روزہ بھی نوافل بھی تلاوت بھی جو بھی ہے وہ انما الاعمال بالنیات.
اور آخر میں اللہ اکبر، آخر میں اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، جس طرح آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اسی طرح فرمایا انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا دار و مدار خاتمہ عمل پر ہے۔ اگر خاتمہ عمل خاتمہ بخیر ہو گیا، توحید پر ہو گیا، اللہ سے جڑے ہوئے ہو گیا، بیڑا پار۔ اگر سب کچھ کرتے رہو، ساری احادیث کو مان لو اور اس پر عمل کر لو، لیکن توحید نہیں ہے، شرک ہے، تو سب ہوا منصور، سب برباد۔ اللہ کے ہاں قبولیت کا کوئی درجہ اور کوئی مرتبہ نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں اس کتاب کو ذکر کیا، کتاب التوحید۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ خیر القرون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث پیدا کیا۔ 194 میں اس کی پیدائش ہے، 256 میں امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے۔ اور صحیح بخاری میں برخورداروں نے پڑھا ہے کہ ثلاثی احادیث بھی، 3 راوی ہیں، 3 واسطے ہیں امام صاحب اور نبی علیہ السلام کے مابین۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد۔ فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا، پھیل جائے گا۔ جھوٹ تو پہلے بھی تھا، لیکن اس کے بعد بہت پھیل جائے گا۔ کتنا پھیلے گا؟ کتنا پھیلے گا؟ یہ الارشاد میں حافظ خلیلی کی بات پڑھ کے دیکھ لیں، جس میں کہتے ہیں کہ حضرت علی کی طرف 3 لاکھ وضعی حدیثیں روافظ نے بنا کے حضرت علی کی طرف منسوب کی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ میں تو اگر یہ جسارت کروں، بات ایسے رافضیوں کی آ گئی تو یہ بات میں دیکھیں، امام بخاری کی روایت کو سننے والے تو 90,000 تھے اس وقت، تو کوئی رافضی 90,000 نہیں تھے۔ کوئی بات سمجھے؟ اس کو سننے والے 90,000، لیکن رافضی اس وقت کل 90,000 نہیں تھے، ان کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ محمد بن یعقوب کلینی کیا تھے؟ من لا یعذر الفقیہ کا مصنف کیا تھا؟ تہذیب الاستفسار کا مصنف کیا تھا؟ ان کی کتابوں کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ مستقل ایک عنوان ہے۔ یہ سند پڑھی ہے نا برخوردار؟ ہمارے ہاں ہمارا دین سند کے بغیر نہیں ہے۔ وہاں 80% بلا مبالغہ روایات جعفر صادق سے ہیں اور بغیر سند کے 80%۔ جس نے کافی استفسار یا من لا یعذر الفقیہ دیکھی، قال ابو جعفر قال ابو عبداللہ، بس یہی باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تک سند تو خال ہے، یہ پوزیشن ہے ان کتابوں۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ لے بات، قرآن مجید بھی آج تک باسند ہے اور حدیث بھی آج تک باسند ہے۔ یہ فقہائے کرام کی کتابوں میں بھی قال علیہ السلام، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیل علیہ السلام، ان الفاظ سے روایات موجود ہیں بلا استثناء، وہ شافعی ہو، حنابلہ ہو، مالکیہ ہو، حنفیہ ہو۔ لیکن ان چاروں مذاہب کے فقہاء کی کتابوں میں بے سند روایات ایسی بھی ہیں جن کی کوئی اصل موجود نہیں، جن کی کوئی سند موجود نہیں۔ حتیٰ کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام ہے حنابلہ میں، بڑا نام ہے، لیکن مغنی میں ایسی روایات موجود
ہے جو بے اصل ہے، مغنی میں ہمارا واسطہ سابقہ تو پڑتا ہے چونکہ علماء احناف سے آنے باعث، اس لیے ہمیں وہ بات تو یاد آتی ہے، دوسری کتابیں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہی پوزیشن مالکیوں کی ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ مدورہ میں کیا کیا روایتیں تھیں اور کیا ہے مدورہ میں روایات، اور شوافع نے کتنی، اپنے مالکیوں نے کتنی روایات وضع کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بغیر سند، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ دین سند کے نام نہیں، بغیر نہیں ہے۔ امام ابن سیرین اسی لیے کہتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک اسی لیے کہتے ہیں انما ھذا دین فانظروا امن تاخذوا الدین، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دیکھو کہ تم دین کس سے لیتے ہیں۔ لیکن میں ایک اشارہ پر اتفاق کروں گا، آج ہمارا دین جن بابوں سے ہے، جن سرکاروں سے ہے، بتلائیے وہ تو وضو تک نہیں کرتے، غسل تک نہیں کرتے، لباس تک صحیح نہیں پہنتے، لیکن ہے ہمارے دین کے رہنما، پیر ہے، مرشد ہے۔ کتنی ادھیر لگ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین سند کے بغیر نہیں ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ دیکھو، پہلے دیکھو، محدثین کے تراجم پڑھیں، وہ ان میں لکھا ہے کہ ہم جاتے تھے، پہلے ہم دیکھتے تھے یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، اس کا لباس کیسے ہے۔ امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے، کان الناس یکتبون قیامہ وجلوسہ وقعودہ وکل ما یفعل ویقول، لوگ نوٹ کرتے تھے کہ علی بن مدینی بیٹھتا کیسے ہے، علی بن مدینی اٹھتا کس طرح ہے، علی بن مدینی کا لباس کس طرح ہے، علی بن مدینی کرتا کیا ہے، علی بن مدینہ کہتا کیا ہے۔ ایسے نہیں جا کے حدیث کی مجلس کا سماع ہو جاتا تھا، چلو جی استاد حدیث بیان کر رہے ہیں، ہم بھی شامل ہو جائیں، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لے، نہیں، بلکہ جناب وہ پہلے جائزہ لیتے تھے کہ کیا واقعی وہ اس قابل ہے کہ اس سے حدیث لی جائے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہمارا حال کیا ہے، جتنی بڑی دھمال ڈالنے والا ہو اتنا ہی بڑا ہمارے ہاں پہنچا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے ہمارے دین کا حال۔ تو اس لیے بھائی ہمارا دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور امام شاہ رحمت اللہ علیہ نے آخری باب کتاب التوحید سے ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ جب تک انسان کی اللہ ذو الجلال کے ساتھ وابستگی صحیح نہیں ہے، وہ وابستگی عبادات کے اعتبار سے ہو، اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہو، یا اللہ کی اسماء و صفات کے حوالے سے ہو، اس وقت تک اس کا دین قابل اعتبار نہیں ہے۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں لا شریک ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم نے تو ذات میں بھی شریک بنا لی، ہم نے ذات میں بھی شریک بنا، اللہ کی ذات میں شریک بنا، معاذ اللہ ثم استغفر، اللہ کی صفات میں شریک بنائے۔ یہاں سے پکاریں گے حضرت صاحب کو، سنتے ہیں، دیتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں سے، دور سے سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی اور سننے والا نہیں ہے، لیکن ہم پکارتے ہیں ان کو، آخر اس کا کہ یہ سنتے ہیں، تو یہ سننے کی صفت میں انہوں نے اللہ کا شریک بنایا انہیں یا نہیں بنایا؟ دعا کی قبولیت میں اور منظر مقصود تک پہنچانے میں انہیں اللہ ذو الجلال کا شریک بنایا یا نہیں بنایا؟ نظر نیازیں کیوں ہے، نداء غیر اللہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، اس لیے ان کی جناب قبروں کی پوجا بھی ہوتی ہے، قبروں کا طواف بھی ہوتا ہے، قبروں کے غلاف بھی چڑھے جاتے ہیں، قبروں کا غسل بھی ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اور یہ ساری صفات اللہ کے گھر کی ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، اس کا غلاف ہوتا ہے، اس کا طواف ہوتا ہے، اور اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ عبادت اس کی نہیں، لیکن عبادت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کی ہے، بیت کی نہیں، رب کی عبادت کی۔ لیکن ہمارا تو حال ہی بالکل اس سے مشترک، بالکل اس سے جدا ہے، بالکل اس کے مخالف۔ ہم تو غلاف بھی چڑھانے سے بعد نہیں آتے، غسل بھی دیتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایک دفعہ ملتان گیا، وہاں حضرت صاحب کے مزار پر شیخ بہاؤالدین کے مزار پر، وہاں اوپر پتہ ہے کیا لکھا ہوا شیخ صاحب؟ لکھا ہے آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ بھی کنم، ظاہر یہاں آہستہ چلو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں قبر کو۔ جہاں مزار کے اوپر یہ سبق دیا جائے کہ فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں تو پھر ہم سب سجدہ نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور نہیں تو جناب اچھ جا کے دیکھ لو، لاہور جا کے دیکھ لو، یہ آپ کے پاک پتن میں جا کے دیکھ لو، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں لیکن وہ حالی کی طرح کہنے رحمت اللہ علیہ کے کہنے کی طرح نہ ہمارا اسلام بگڑتا ہے نہ ایمان جاتا ہے۔ ہم مومن اور مسلمان پکے کے پکے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید آخر میں لا کے اسی لیے جھنجھوڑا ہے سب کو کہ سارے دین پر عمل کر لو، اگر توحید صحیح نہیں ہے تو دین پہ عمل کیا ہوا بھی اللہ کے ہاں بیکار ہے۔ اور اس کے لیے جو باب باندھا ہے اور جو حدیث لائے ہیں، اس حدیث میں بھی اللہ ذوالجلال کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کا بھی ذکر ہے، اللہ کی توحید کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر ہے، لیکن یہ توحید، کلمہ توحید ہے۔ سبحان بمنزلہ لا الہ کے اور حمد بمعنی الا اللہ کے۔ سبحان کلمہ تنزیہ کے کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے، ہر نقص سے اللہ پاک، اور اللہ ہی وہ ہے جس کے تمام صفات ذاتی ہیں، ذاتی صفات ہیں، کسی کے دیے ہوئے نہیں۔ ہم اللہ کو نہ مانیں، اللہ کو رحمان نہ مانے، رحیم نہ مانے، اس کے اللہ ہونے میں اور رحمان اور رحیم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اگر سارے اکثر الکافرین بن جاؤ اللہ کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر سارے، جس طرح حضرت ابو ذر کی روایت ہے، اگر سارے اتقا خلق اللہ بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی ایک رائی کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ جو نفع ہوگا وہ بھی تمہارا ہوگا، جو نقصان ہوگا وہ بھی تمہارا ہوگا۔ اللہ کا نہ کچھ بگڑے گا نہ سنورے گا، وہ تمہارے لیے ہے سب کچھ۔ یہ خلاصہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باقی یہاں تک ذکر کا مسئلہ ہے، اور خود اس سبحان کے لفظ کی تعبیر ہے، بلکہ حدیث اور باب کے جو یعنی معانی ہے اور سند کے جو راوی ہیں ان کا تذکرہ پھر ایک مستقل مجلس کا جانا متقاضی، مگر وہی بات جو وقت کی پہلے میں کہہ چکا ہوں، اس لیے یہ چند گزارشات آپ سے عرض کر دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت سے وابستہ رکھے، صحیح احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے ساتھ اللہ ذوالجلال ہمیں محبت بھی دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہم اشف عبدک وابن عبدک وابن امتک شفاء کاملا عاجلا، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔